مرکب جاری. حروف جارہ کو انگریزی میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے. جس مرکب ناقص میں حروف جارہ استعمال ہوں گے وہ مرکب ناقص مرکب جاری کہلائے گا. دو حصے ہوں گے. ایک ہوگا جی حرف جر. حرف جر وہ کلمہ ہوگا، وہ حرف ہوگا جو اپنے سے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دے. لہٰذا وہ جو اسم ہوگا وہ مجرور کہلائے گا. تو مرکب جاری کے دو پارٹس ہم نے کر لیے جی، حرف جر اور مجرور. 17 حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جی. ان 17 میں سے وہ پڑھنے ہیں جن کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے. پہلا حرف جر با، یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا. با جو ہے یہ انگریزی کی پریپوزیشن ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ود پریپوزیشن ہے نا. اردو میں سے کنسٹرکشن دیکھیں مرکب جاری کی، سب سے پہلے حرف جر ہوگا، اس کے بعد ہوگا اسم، اور جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا قلم کے ساتھ. تو قلم کی عربی مجھے پتا ہے القلم ہوتی ہے، القلم. ساتھ کے لیے مجھے با حرف جر مل گیا. اب میں نے اس کے ساتھ با جب لگایا زیر کے ساتھ تو ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے تو بل بن جائے گا، اور القلم مجرور ہو جائے گا با حرف جر کی وجہ سے، اور کنسٹرکشن بن جائے گی بالقلمی، قلم کے ساتھ، حق کے ساتھ. تو اس کی عربی ہوگی بالحقی، حق کے ساتھ. صبر کے ساتھ تو میں کہوں گا بالصبری. اللہ کا نام اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ. تو اب میں شروع میں لگاؤں گا با حرف جر. اس کی وجہ سے اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، اور اسم اللہ جو ہے وہ تو پہلے مجرور ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم صرف دو صورتوں میں مجرور ہوتا ہے جی، صرف دو صورتوں میں. یا تو وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے. تو بسم اللہ میں وہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو گئی. اسم لفظ کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ وصل ہے. اور پھر بسم اللہ کا ایک خاص رسم الخط ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، جو کہ صرف بسم اللہ کا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو بسم اللہ جب بھی لکھی ہوئی ملے گی وہ اس طرح لکھی ہوئی ملے گی، یعنی وہ حمزۃ الوصل جو ہے پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں تھا، لکھنے میں بھی نہیں آتا. دوسرا حرف جر جو ہے وہ ہے تا. یہ تا حرف جر ہے، یہ زبر کے ساتھ آئے گا جی. یہ قسم کے لیے آتا ہے جی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف اسم اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا اس کی صرف ایک ہی ایگزامپل ہمیں ملے گی، جو کہ اب اللہ اسم، اسے پیچھے تا حرف جر لگا، اس میں جلالہ اسم اللہ مجرور ہو گیا، اور کنسٹرکشن بن گئی آپ کی تاللہ، اللہ کی قسم. تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے جی واو. جو حرکت اس واو پہ آتی ہے نا، اور والے واو پر، وہی حرکت اس واو پہ بھی آتی ہے. زبری واو ہے، آتا کس لیے ہے؟ تو یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے جی، قسم کے لیے. اس کا استعمال اسم جلالہ یعنی اللہ اسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں واللہ، واللہ. واو اسم اللہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. والعصر والشمس وضحاہا، اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ. عرب با کو بھی قسم کے لیے استعمال کرتا ہے. تو گویا عرب جو ہے وہ باللہ بھی کہہ سکتا ہے، تاللہ بھی کہہ سکتا ہے، واللہ بھی کہہ سکتا ہے. چوتھا حرف جر ہے کاف. یہ ہمیشہ زبر والا ہوگا جی. یہ استعمال ہوتا ہے جی تشبیہ کے لیے. اردو میں ہم تشبیہ کے لیے کی طرح، کی مانند، جیسا، انگریزی میں لائک جو پریپوزیشن بھی استعمال ہوتی ہے وہ استعمال کر. چاند القمر ہے نا، اس کے شروع میں کاف لگاؤں گا تو ایک کل قمری بن جائے گا. حمزہ وصل جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. کل قمری، پانی کی طرح. کل مائی. پانچواں حرف جر ہے ہمارا لام. عربی میں لام بہت استعمال ہوتے ہیں. ایک تو الف با تا والا لام تھا، ایک ال والا لام تھا، لام تعریف. یہ والا جو لام ہے حرف جر، اس کا نام پڑ گیا جی لام جارہ. یہ لام جو لام جارہ ہے، جب یہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا نا تو اس پہ زیر حرکت آئے گی. جب یہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پہ زبر حرکت آئے گی. انگریزی میں جو فور ہے پریپوزیشن، اس کے معنی میں آتا ہے، جس کے لیے اردو میں ہم کے لیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. زید کے لیے. تو زید جو ہے اس کے شروع میں لام جارہ لگاؤں گا. اب زید اسم ہے یا پروناؤن ہے؟ ناؤن ہے نا. تو لام جارہ پہ کون سی حرکت آئے گی؟ زیر. اور اس نے پھر اسم کو مجرور بھی کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا لزیدن، زید کے لیے. للہ، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. خاص استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ belongs to کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ملکیت کا مفہوم بھی اس سے نکلتا ہے.
लिल्लाही अल्लाह के लिए या बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह के लिए या अल्लाह का। तो लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इस्लाम के बारे में एक छोटी सी बात और बता दूं, मुसलमान के लिए, अल मुस्लिम। अब मैंने इसके शुरू में लगाना है लाम के लिए का मफहूम देने के लिए, यानी मुसलमान के लिए या मुसलमान का। तो लाम लगाऊंगा जी इसके शुरू में, लाम जारा ज़ेर के साथ आएगा, अल मुस्लिम मजरूर हो जाएगा, हमजा वसल खत्म हो जाएगा, लिल मुस्लिमी। लेकिन यहां पर एक बात अच्छी तरह नोट कर ले कि ये लाम जारा जो है, ये जब भी अल के साथ आता है ना, तो अल का हमजा पढ़ा तो जाता ही नहीं है कभी भी, अल का हमजा लिखा भी नहीं जाता। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लिल मुस्लिमी, यानी जिस तरह पढ़ते थे ना उसी तरह लिखते हैं। छठा हरफे जर है फी, बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में फी। अब इस फी के देखें दो हरफ हैं, फा और या। फी जो है अंग्रेजी की प्रेपोजिशन इन के माना में इस्तेमाल हो, जैसे आप कहते हैं में, कुरान में, इसकी अरबी क्या होगी? फिल कुरानी। कद्र की रात, अब मैं कहना चाहता हूं कद्र की रात में फी लगेगा शुरू में, लैला तू क्या बन जाएगा? लैलाती, फी लैलातिल कद्री लफी हुस्रिन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।